الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم عبدا يحب أن يرى أثر نعمته عليه. رواه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراره. بہار عالم حسنش دل و جاتا زمی دارت برنگ اصحاب صورت راب ابو ارباب مانارا. قابل قدر بزرگوں محترم بھائی اور معزز سامعین، یہ جو مہینے ہیں اور دن ہیں اسلامی تاریخ اور تعظیم کے اعتبار سے بر صغیر میں ہمارے دینی مدرسوں میں، دارالعلوموں میں اور جامعات میں، دینی اور اسلامی درسگاہوں میں تعلیمات کی تکمیل کے ایام اور مہینے ہیں۔ ایک عرصے سے غالباً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شوال جو رمضان شریف کے بعد کا مہینہ ہے اس میں تعلیم شروع ہوتی ہے دینی درسگاہوں میں، مدرسوں میں، اور پھر شعبان کے مہینے میں مکمل ہوتی تھی، کیونکہ آج رمضان شریف کا مہینہ یہ اصل چھٹی ہوتا تھا، کیونکہ بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جلوے اور خوشی اور محبت کے اصول کے ذرائع اس مہینے میں پائے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے اسباق پورے کیے جاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں 15 شعبان تک اسباق سے فراغت ہوتی ہے، اس خیال سے کہ بقیہ 15 دن میں طالب علم اپنے اپنے ملک پہنچ جائیں گے۔ کوہستان کے طلباء، افغانستان کے طلباء، خراسان کے طلباء، زائدان کے طلباء، مکران کے، برما کے، رنگون کے، متحدہ ہند اور اس کے اطراف میں جو قریبی پڑوسی ممالک تھے ان سے لوگ جا کے دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔
دارالعلوم دیوبند مدارس و شہنشاہ دے اور ہر یو دارالعلوم ولاڑ دمخ کے گدا دے۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے ہندوستان میں مختلف شہروں میں بڑے بڑے علوم پڑھائے جاتے تھے، جیسے لکھنؤ میں مولانا عبدالحی لکھنوی کی درسگاہ بڑی مشہور تھی، خیر آباد میں مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی کی درسگاہ مشہور تھی، بدایون میں، رامپور میں، کانپور میں، اور پھر دہلی شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ، اور پھر ان کی آل اولاد شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل، الشیخ عبدالغنی مجددی، مولانا مملوک علی دہلوی، اور ان کے شاگرد پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا احمد علی محدث سارا-پوری، مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دہلی کے علماء کے شاگرد ہیں، یہ دہلی سے دیوبند کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ 1857 میں دہلی کی درسگاہوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور اس کو انگریز نے بطور خاص کے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند اور مظہر العلوم، ندوہ اور دہلی کے بعض مدارس فتح پوری، مدرسہ عبدالرب، امینیہ، یہ وجود میں آئے اور انہوں نے بہترین طریقے سے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے علوم نبوت کو ترقی، احیاء، نشاط اور حیات نو بخشنے کے لیے کامل و اکمل صلاحیت بروئے کار لائے، اور یہ تمام درسگاہیں اپنی جگہ مدح اور ستائش کے لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو ایک خاص اقتدار اور سلطنت کی شان علم میں، تحقیق میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، زہد میں، ورع میں، جہاد میں، تصنیف میں، تبلیغ میں، تزکیے میں، الغرض ہر میدان میں عطا فرمائے۔ ایک زمانے میں عالم بنتا تھا 28 سال میں، پھر بننے لگا 22 سال میں، اور پھر بننے لگا 16 سال میں۔ دارالعلوم دیوبند نے تمام علوم، فنون ان کو نچوڑ کر کے اول سے اخیر تک 10 سال میں، مبدأ سے معاد تک، ابتدا سے انتہا تک، ایک باصلاحیت عالم جو حدیث، تفسیر، فقہ، عربی قواعد، ضوابط، عربیت کے ساتھ فارسیات میں کامل دستگاہ رکھتا ہو، ایسے افراد پیدا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند حقیقت میں 4 پیغامات کا حامل ہے۔ مجدد شیخ احمد سرہندی نے مختلف ملوک و سلاطین کے غیر مذاہب سے آمیزش کی وجہ سے جو ملونی پیدا ہو گئی تھی اور مخلوط قسم کے نظریات پیدا ہو گئے تھے، اور اس کو پھر پروان چڑھایا اکبر بادشاہ نے اپنے سیاسی اغراض کے لیے، دینی الہی بنایا اور اس کو
شری کونسل کہا، اس کے 9 ممبر بنائے، 9 رتن، اور مسلم اور غیر مسلم اور ہندو اور ڈوگرے اور سکھ اور گوتڑے، یہودی اور نصرانی، مجوسی، سب کا فرق مٹانے کی کوشش کی کہ بادشاہ کے سامنے سب ایک ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں تھا، تو ایران سے مبارک نام کا ایک شخص آیا، رافضی، عالم بہت بڑا تھا، اس کے بیٹے تھے فیضی وغیرہ، ابو الفضل فیضی اور ابو الحسن، وہ بھی قابل لوگ تھے۔ قابلیت اور چیز ہے اور مقبولیت اور چیز ہے۔ داد اورا قابلیت شرط ہے، بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔ ابو الحسن فیضی تو اس پائے کا عالم تھا کہ اس نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، اور شروع سے لے کے اخیر تک اس میں عربی لکھی اور نقطہ نہیں آنے دیا، با، تا، فا، جیم، نون، خا، یہ حروف نہیں ہے، بے نقط تفسیر لکھی ہے۔ اور اس زمانے میں جو 17 علماء نے اس کی تائید کی، تو انہوں نے تو اپنے حساب سے لکھ کے دیا، اس نے ان کی تائید بھی بغیر نقطوں والے عربی میں کر دی۔ آپ اپنی زبان اردو میں بغیر نقطوں کو کہے کہ پانی مانگ رہا ہو، صبح شام تک پیاس سے بیٹھ رہے، پانی نہیں کہیں گے، روٹی نہیں کہیں گے اس میں مٹی آ رہی ہے، سالن نہیں کہیں گے اس میں نور آ رہا، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ بغیر نقطوں کے مکمل عربی میں نے پوری دیکھی ہے، بار بار دیکھی ہے، اور حقیقت ہے کہ قابل آدمی ہے۔ عربوں نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تمام علم اور کمال کے بعد امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ خیال ان کا یہ تھا کہ بھئی لوگ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، امام مالک کو، شافعی کو، احمد ابن حنبل کو، تو اکبر بادشاہ کو بھی مان لیں۔ اور جس طرح اماموں کے لیے تاکید آئی ہے مسلمان فرمان روا، یہ بھی اولو الامر کا مصداق ہے۔ اکبر بادشاہ بہت زیادہ عابد زاہد تھا شروع میں، توبہ، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ اس نے ایک شخص مقرر کیا تھا، اور وہ اس کو خبر دیتا تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نہیں ہے، راستے میں کوئی نہیں ہے، بالکل دوپہر کا وقت ہے، گلیاں خالی ہے، تو یہ بغیر جوتا پہنے اور ٹوپی پہنے بھاگتا تھا، اور جھاڑو لے کر کے محراب سے لے کے وہاں تک جھاڑو لگاتا، یہ اس کا معمول تھا۔ مہینے میں، ہفتے میں، دن میں، بس وہ کہتا تھا اس سے ہی مجھے نجات ملے گی۔ اور عالموں کو جب دیکھتا تھا تو زار و قطار روتا تھا کہ یہ ہمارے پیغمبروں کے وارث ہیں۔ یہ جو مولوی صاحب آیا فیضی اور ابو الفضل وغیرہ، انہوں نے اکبر بادشاہ کو کہا کہ یہ مولوی مراد نہیں ہے، یہ تو سب واجب القتل ہے، اور یہ تو امت کا سخت نقصان کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سلطنت اہل سنت والجماعت کی تھی، اور یہ ایران سے آئے تھے خاص سازش کے تحت مغلیہ سلطنت کو شیعہ میں بدلنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے۔ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی،
اور چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع میں اٹھائے کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان المسلمین جمعہ پڑھائے، عید پڑھائے، آپ کا عذر ہے نہیں پڑھا سکتے، جنازہ تو پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو جو آپ کے کہنے سے پڑھائے گا وہ آپ کا آدمی ہوگا۔ مثلاً ایک مسئلہ یہ چلا ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کو دین سکھا رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو کہنے لگا کہ ہندوستان میں مذاہب بہت زیادہ ہے۔ دیکھو پیغمبر اسلام نے جب ہجرت کی تو پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ میں صرف ایک مذہب تھا اور اسلام تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کی حیثیت فقہ میں، اجتہاد میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے بڑھ کر ہے، وہ صرف امام ہے، آپ کے پاس حکومت ہے۔ کرتے 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 بادشاہ کو اس پر لا رہے تھے کہ جو آپ کہیں گے وہ شریعت ہے، کتابوں کی ضرورت نہیں۔ کتابیں تو مولویوں نے اپنے روب ڈالنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے نکالی ہے بہت ساری۔ اکبر بادشاہ نے کہا یہ کام کیسے ہوگا؟ اب کافی وقت گزر گیا تھا، اس کے نقطہ نظر کے لوگ جو بادشاہ تک پہنچنا، زمین، پلاٹ، باغ، بھرتی، نوکری، یہ سب چاہیے لوگ۔ 313 آدمی جمع کیے، ان کے نام اور پورے پتے لکھے ہوئے، کتاب موجود ہے، اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ بادشاہ شرعی اعتبار سے مجتہد اور امام زمانہ سے بڑھ کر ہے۔ بادشاہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کہے وہ دین ہوگا۔ اکبر بادشاہ نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں بدقسمتی سے وہ تھا بھی جٹ بے پڑے۔ تو فیضی نے اس کو کہا آپ کا باپ ہمایوں پڑا ہوا تھا، آپ کا دادا ظہیر الدین بابر پڑا ہوا تھا، آپ کو جٹ رکھا گیا ہے جیسے ہمارے پیغمبر امی تھے۔ اگر آپ پڑھنے والے ہوتے تو پھر الزام آتا کہ آپ دیکھ داکھ کے ہمارے پیغمبر بھی جو کچھ بیان فرماتے کہ یہ وہی ہے۔ اور اکبر بادشاہ کو کہا کہ آج میں آیا دربار میں، آپ آرام کر رہے تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، لیکن وحی کا لفظی کا الہام کا، کیونکہ وحی نبی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ الہام آ رہا تھا یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ ہم سلطان کو کس نام سے یاد کریں؟ کہا اکبر خلیفۃ اللہ سے یاد کریں، تو باقاعدہ اس کا کلمہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اور الہام لکھ کے اس کو دے دیا۔ وہ جو 313 اسلام آباد کی ترقی چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا الہام تو ہو سکتا ہے ولی کو، نیک آدمی کو، حالانکہ قرآن میں فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کی بنیاد فسق و فجور پر ہے، اس لیے تو الہام دلیل نہیں ہے، وہی دلیل ہے کہ الہام کا پہلا مرحلہ وہ فسق و فجور کا ہے۔ فسق و فجور کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو الہام کہتے ہیں، اور ولیوں کے قانون میں الہام کا اظہار عورت کے حیض کے اعلان کے برابر جرم ہے، گناہ ہے۔ نہیں ہمارا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا ایسے کیا کام؟ ان بہرحال اکبر بادشاہ کا آہستہ 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 دماغ خراب کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ المحدثین
مولانا محمد نبی اس وقت اس کو غلام النبی اور عبد النبی سے بھی یاد کیا گیا. بعض مورخوں نے شاید پتہ نہ ہو، اصل نام محمد نبی ہے. تمام ہندوستان کے علماء ان کے حکم کو مانتے. اس نے کہا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. تو بادشاہ سے اس کو قتل کرا، پہلے اس کو قتل کرا، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے تو بادشاہ کا نظریہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. حالانکہ یہ وہ محدث ہے جس کے جوتے اکبر بادشاہ سر پہ رکھتے تھے، اور جب وہ دربار میں آ جاتا تو تخت سے نیچے اتر جاتا تھا بادشاہ. لیکن ان کمبختوں کے فیضی وغیرہ کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہو گئے. بالکل اس دور میں جب گائے کے قربانی اور ذبح پر پابندی لگ گئی اور مسلمان لڑکوں کو کہا گیا کہ تم ہندو لڑکیوں سے نکاح کر لو، اور مسلمان لڑکیاں ہندو اور سکھوں کے گھروں میں بیچ دی گئی، دربار میں آگ جلا دی گئی تاکہ مجوسی خوش رہے. بادشاہ نے ٹیکا لگانا شروع کر دیا، دربار کے آداب میں نمستے شامل ہو گیا تاکہ ہندو بڑی قوم ہے ان کا گلہ دور ہو جائے. اور مغلیہ دربار پر جو الزام ہے کہ یہ ایک متعصب مسلمان حکومت ہے وہ داغ دھل جائے. ایسے حالات میں سرہند سے ایک جوان موحد عالم شیخ عبد الاحد، جس کو دنیا نے مجدد الفسانی کہا، وہاں سے جھنڈا اٹھایا اور فتویٰ صادر کیا اکبر بادشاہ کے تکفیر کا اور ان کے دربار کے واجب القتل ہونے کا. مجدد صاحب کی اکبر کی موجودگی میں فیضی سے دربار میں گفتگو بھی ہوئی، مناظرم چھوئی جائے. اس میں مجدد نے وہ مشہور جملہ کہا ہے کہ آپ علم کے زور سے کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں. فیضی کو کہا. جہانگیر نور الدین جب برسر اقتدار آیا، اکبر بادشاہ دنیا سے گزر گیا، تو اس نے پہلا احسان ہی کیا نا کہ نورتن کے جو لوگ باقی تھے انہیں فوراً قتل کرایا اور کہا میرے والد کو بہکانے والے یہی لوگ ہیں. ہمارے آباء و اجداد ترکیہ سے اسلام کے لیے آئے تھے، نئے مذہب بنا ڈالنے کے لیے نہیں آئے، اور میرے والد کو بڑی سخت غفلت میں رکھا گیا ہے. یہ احسان ہے نور الدین جہانگیر کا، اور نور الدین جہانگیر نے ویسے نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. جب وہ برسر اقتدار آیا اور بیٹھ گیا تو مجدد کی تحریک نے زور پکڑی تھی اور لوگوں نے کہا کہ مجدد آپ کے والد کو غلط کہتے ہیں اور اس کے دربار کو بھی غلط کہتے ہیں. تو جہانگیر بادشاہ نے بلایا. تو اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی داخل ہوتا وہ پہلے سر رکھتا پھر پیر، تاکہ بادشاہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے سجدہ ہو جائے خود بخود. جب مجدد صاحب کو لایا گیا تو آپ نے وہاں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بیٹھ گئے. پہلے ٹانگیں داخل کی اور پھر سر داخل کیا. بادشاہ نے کہا دیکھو بات صحیح ہے، بے ادبی کر رہا ہے. مجھے ٹانگیں دکھائی. مجدد نے پوچھا کیسے؟ کہا سجدہ کیا آپ نے؟ کہا سجدہ تو مخلوق کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے. آپ مخلوق ہے، اکبر سے پیدا ہے، آپ کی ساری نسل و نسب مجھے معلوم ہے. آپ کب جو ہے نا خدا بن چکے ہیں کہ آپ کا سجدہ ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. وہ کسی آدمی نے اس کو نظم کیا ہے نا کہ
مجدد نے کہا کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا مارو اس کا سر، مارو، گردن اڑاؤ، میرے منہ پر مجھے جھوٹا اور کافر کہہ رہا ہے۔ نظام الملک پورے ہندوستان کا وزیر اعظم تھا، فوراً آ گیا ہے، بادشاہ سلامت، بادشاہ جو حضرت ماں دولت کہے وہی ہو۔ ایک بات بتاتا ہوں، یہ اب صرف ایک مولوی کی حیثیت سے ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، لیکن قتل کرنے کے بعد باہر سارا جہان ان کے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم سلطنت کے خیر خواہ ہیں، قتل کرنے میں نقصان ہے۔ گوالیار کا قید خانہ بہت سخت ہے، وہاں بھیج دوں گا تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ خشک تقریریں کر کے مسجد اور مدرسے میں رہ کے انتہا پسند ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، بادشاہ کا بھی دماغ ٹھکانے آیا تھا اور مجدد کے مقام سے واقف تھا وہ۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لو جیسے آپ چاہتے ہیں۔ حقیقت میں نظام الملک حضرت کا مرید ہے، لیکن کہہ تو نہیں سکتے، بچانے کا طریقہ تھا۔ حضرت کو گوالیار بھیجا اور معبد خان جس نے پشاور میں تاریخی مسجد بنائی، وہ صوبہ سرحد سے کابل تک گورنر تھا، اس نے وہاں سے اعلان کیا جہانگیر کی جہانگیری نہ ماننے کا، اور خانہ خانہ بنگال کا، اس زمانے میں بنگالہ کہلاتا، اور خانہ اعظم پنجاب کا، تینوں حضرت کے خلفاء ہیں، تینوں نے اعلان کیا کہ جہانگیر کی جہانگیری ختم، ہمارے بزرگوں کے بڑے درباروں میں توہین کر رہا ہے، اور اس میں اور اکبر میں کیا فرق ہے، وہی چیز ہے۔ اکبر بادشاہ فوج لے کے آیا، دریا جہلم کے کنارے گھمسان کی لڑائی ہوئی، بادشاہ کی فوج پسپا ہو گئی اور بادشاہ گرفتار ہوا، اور یہ تین تھے جنہوں نے بڑی زبردست لشکر کشی کی اور بادشاہ کو گرفتار کر کے اس کی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا، اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے آپ کے دشمن کو گرفتار کیا، اس کی حکومت ختم کر دی، آپ کو مبارک ہو، مکتوبات میں سب لکھا ہے۔ مجدد نے فوراً جواب لکھا کہ میرا اختلاف تاج و تخت کا نہیں ہے، سیاست کا نہیں ہے، میرے مسئلے کو خراب کر رہا ہے، بادشاہ کی بادشاہت بحال کرو۔ تینوں کو خط جب ملا تو بڑے خفا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ یہ تو حضرت ناراض ہو گئے، اور فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اندر کمرے میں۔ رات کو بادشاہ نے خواب دیکھا، ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جہانگیر، اس وقت پوری دنیا میں میری سنت کو زندہ کرنے اور اللہ کی توحید پر غیرت کرنے والے یہ ایک شخص ہے، اس کو بھی آپ نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ جہانگیر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس کو سب معلوم تھا، وہ جب نیند سے بیدار ہوا اس کا سینہ پھٹ رہا تھا غم سے۔ یہ تینوں گئے اور انہوں نے کہا آپ کی بادشاہت برقرار ہے، کہا کیوں؟ کہا حضرت کا خط آیا، کہا مجھے پہلے حضرت سے ملواؤ۔ جہانگیر بادشاہ، خانہ اعظم، خانہ خانہ، معبد خان، یہ سب شاہی گھوڑوں پر بیٹھ کر شاہی اردلوں اور افواج کے ساتھ گوالیار گئے اور حضرت کو رہا کیا، باہر لائے۔ بادشاہ جھکنے لگا، حضرت نے کہا وہی بات اب بھی قائم رہے گی کہ سجدہ ناجائز ہے غیر اللہ کا، اور بادشاہ نے ایک محضر نامہ لکھا، اس پر 30 عہد و پیمان ہے، اس میں پہلا ہے نورتن جھوٹا ہے، واجب القتل ہے، ان کے معتقدین جہاں گئی ہے وہ قتل کر دیے جائے، پہلا یہ ہے۔ اللہ کی توحید، اس کی تفصیل، نبی کی سنت، اس کی اہمیت، ضرورت، شرک اور بدعت، اس کی قباحت، نحوست، اور بادشاہ کی طرف سے دربار میں آگ جلائی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے،
وہ بچا لو، گائے کی پابندی سے، گاؤ کشی سے پابندی ہٹاؤ، اور شاہی اہلکاروں کی نگرانی میں بڑے بڑے روڈوں پہ، شاہراہوں پر، شاہی خرچے پر گائے جگہ جگہ کاٹی جائے. شدید وقت سے ٹول ملک کے واگان اعلان کی 10 ہاتھ پہلے سے کر کے مہر لگا کے حضرت کو آگے رکھا. آپ جو چاہے لے کے حضرت نے کلمہ پڑھ کر اور اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ 30 معاہدے لکھے. وہ تو پہلے سے منظور تھے بادشاہ نے. چنانچہ جہانگیر کا بیٹا پھر شاہ جہان آیا. وہ بڑا مسلمان تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی تھی جو بادشاہت کی وجہ سے آ جاتی ہے. ان میں شراب کی ایک عادت تھی بہت خراب. اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں قرآن کا زیادہ شوقین ہوں یا شراب کا زیادہ شوقین ہوں. اور وہ جو اسلام آباد کے پلاٹ والے ہیں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت کی صحت کے لیے شراب چاہیے، کیونکہ بادشاہ سلامت پر ہندوستان کے مسلمان اور انسانوں کا غم ہے، بڑا دباؤ ہے، اور شراب جو ہے یہ غم کو، دباؤ کو دور کرتی ہے. قدرت دیکھو، اس شاہجہان کا بیٹا اورنگزیب پیدا ہوا ہے. اس نے 15 سال کی عمر میں اپنے والد کو خط لکھا ہے کہ شراب تو قطعی حرام ہے، اور جب تک عالم فتویٰ نہ دے دوا کے اندر، اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور حدیث رسول میں پلید اور حرام چیز میں شفا نہیں ہے، اور آپ کے لیے حلال ہو گئی. ان پنڈتوں نے اور جوگیوں نے آپ کو جائز کہا ہے، لیکن ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قیامت تک جن اور انس کے غم لدے ہوئے تھے، ان کے لیے تو ایک بوندا بھی کبھی جائز نہیں ہوا ہے. والد محترم، آپ کی ذمہ داری کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے. معاف فرمائیے مجھے اپنے خدمت میں آنے سے. میں کسی بھی شرابی انسان کی خدمت نہیں کروں. اور میں پھر لکھتا ہوں کہ جن کو آپ علماء کہتے ہیں، یہ علماء نہیں ہے، یہ پنڈت اور جوگی ہے. وہ گیتے اور وید سے کرتے ہیں، یہ قرآن اور فقہ سے کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے رقعات عالمگیری، حضرت صاحب کے خطوط ابا جان کے نام. اور ادب اتنا تھا کہ شاہ جہان کو گرفتار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو موت شاہ جہان تک بادشاہ نہیں کہا. درخواست میں بادشاہ کا کاٹو اس کو. بادشاہ تو ابا جی ہے، اس کا غلام اور مزدور لکھو. احترام اتنا تھا. تو میری مجبوری ہے کہ وہ ناجائز لوگوں کو آگے لا رہا ہے. اور اورنگزیب عالمگیر کی میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا. ایک بات جو مولانا اشرف علی نے لکھی ہے وہ سن لو. وہ کہتے ہیں جتنی خوبیاں اور کمالات کسی نے کسی ولی، متقی اور پرہیزگار کے سنے ہیں، عالمگیر میں اس سے زیادہ تھے، اس سے زیادہ. سالن سامنے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کس نے پکایا ہے، اور روٹی کا پتہ ہے کہ یہ گھر سے بن کے آئی ہے، تو خالی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے. کہاں سالن کو جی نہیں چاہتا. لوگ سمجھ گئے خادم، اور فرمایا ہم ہندوستان میں آنکھیں کھول چکے ہیں. یہاں مندروں کے نام بھی منتیں اور چڑھاوے ہیں، اور درباروں کے نام پر بھی چڑھاوے اور نیازیں چلتی ہے. بھلے ہم شرکیہ چیزیں استعمال کر کے اپنا خاتمہ خراب کریں گے. تقویٰ سے پڑھو. پھر روٹی تو پیٹ میں وہ چلی جائے گی، 2-4 منٹ میں طاقت آ جائے گی. یہ بہت ہے. قدرت دیکھو، آخری سلطنت اورنگزیب عالمگیر کی ہے. 56 سال ہے. وہ جاوید چودھری کوئی صحافی ہے، بے عقل بیہودہ. اس دن ایکسپریس میں حضرت صاحب کو برا بھلا کہا ہے، اللہ سے ڈرو، حیا اور شرم کرو، اجہل الجاہلین. اور لکھا ہے کہ اورنگزیب نے بھائیوں کو قتل کرایا تو چند دنوں بعد حکومت 56 سال حکومت رہی. کسی ایک بھائی اور رشتہ دار کو بھی اس نے
خود نہیں کیا ہے، قضائے قاضی کے بعد جلادوں نے کیا ہے۔ ہاں وہ کسی غلط کار کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پورے ہند کا ایک عالم تھا نظام الدین، اس زمانے میں بڑے عالم کو کہتے تھے صدر الصدور، تمام علماء کے بڑے، ان کی نگرانی میں فتاوی عالمگیری لکھا گیا ہے۔ 500 علماء، 300 ہندوستان کے، 100 عراق کے اور 100 حجاز کے۔ اس وقت وہاں بھی حنفیت نافذ تھی۔ یہ سب مہمان تھے، شاہی خرچہ ہو رہا تھا، مسئلے لکھا جا رہا ہے۔ جتنا دن بھر میں لکھا ہوتا تھا، رات کو عشاء کے بعد نظام الدین کو حکم تھا کہ بادشاہ سونے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ تو ایک رات کو بادشاہ سلامت شاہی فرامین ٹھیک کر رہے تھے، فائلوں پہ دستخط کر رہے تھے، اور نظام الدین صاحب فتوے سنا رہے تھے۔ خیال ہوا کہ بادشاہ سلامت فائلوں میں کھو گئے، تو انہوں نے اچانک ایک اور صفحہ پڑھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں فراموش کر دی، 10 بکارے و دل بیارے۔ یہ کام تو ایسے ہی ہے، اصل دل تو وہاں ہے۔ کہیں معافی چاہتا ہوں، میں سمجھا آپ بے فکر ہو گئے۔ بدگمانی مسلمان کے بارے میں بری بات۔ میں سارا دن اس کے انتظار میں ہوتا ہوں کہ میرے علماء نے جو مسئلے لکھے رات کو میں پڑھوں گا۔ اور جب 500 علماء سے مسئلہ نہیں بنتا تھا تو نظام الدین کو پھر حل کرنا ہوتا تھا۔ تو نظام الدین سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ کہ بادشاہ سلامت سے۔ کہ بادشاہ کو اتنا علم ہے؟ تو نظام الدین ہچکیوں سے روئے، کہا بیان کرنے کا نہیں ہے، جتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی۔ یومیہ ختم قرآن، یومیہ ختم بخاری، ختم ترمذی، مسلم، یومیہ۔ ہم شیخ الحدیث ہو کے پورا سال میں مشکل سے ختم کر کے اب کل ہوگا، تقریب ہوگی، وہ آپ آئیں گے، دعائیں ہوگی۔ اورنگزیب سے پوچھا گیا کہ بابا کوئی مسئلہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بھی مشکل پیش آئے گی؟ تو انہوں نے کہا ہماری لڑکی زیب النساء، کہا وہ اتنی بڑی عالمہ ہے، کہا اس نے تو عقل مندی کی، نہ شادی نہیں کی۔ وہ کہتی ہے میں کسی مرد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میرے اوپر کتابوں کا اور دین کی ذمہ داری پوری ہے، مجھے معاف فرمائیے۔ عقل مندی کی ہے، شادی نہیں کی، تو وہ بیٹھی ہوئے تمام کتابیں یاد کر رہی ہے۔ اس کا ایک شعر اس کے دیوان سے پڑھتا ہوں، عقل مند کو عقل آ جائے گی کتنے پانی میں ہے۔ وہ کہتی ہے دختر شاہم ولیکن روب فقر آوردہ، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں مگر میں ہوں فقیر نہیں، اور زیب زینت بس ہمینم، نام من زیب النساء، ہم میرا نام زیب النساء رکھا ہے، زیب زینت بس ہمینم، نام من زیب النساء۔ یہ کوئی نام ہے جو رکھا گیا؟ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ میں زیب النساء تھی یا نہیں۔ کتنے علماء ہیں، کتنے حاجیان ہیں، کتنے گاڑیوں والے، کتنے تسبیح ایسے اور ایسے کرنے والے، ان سے پوچھو کتنی صورتیں آپ نے لکھی، کتنے 5 سورے خود لکھے، لیکن بی بی صاحبہ نے قرآن کی مکمل تفسیر لکھی زیب التفاسیر کے نام سے۔ اب صلاحیت کا اندازہ لگائے، توجہ کتنی ہے دین کی طرف۔ اور اپنے استاذوں کے حالات لکھے ہیں، اس کا نام ہے، کتاب کا نام ہے المشیخہ۔ المشیخہ میں لکھا ہے کہ 30,000 کتابیں صرف فقہ حنفیہ کی میرے پاس موجود ہیں۔ 30,000 ہمارے احسن علوم میں نہیں، صرف فقہ حنفی کی۔ دارالعلوم اور فاروقیہ اور بنوری ٹاؤن میں ملا ہے، تب بھی 30,000 نہیں ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے مدرسے اور مولوی مل جائے 30,000 نہیں بنے گی، مشکل سے 10-15,000 ہو جائے گی۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، جس سرزمین پر کلمی کتاب ہوتی بادشاہ یاقوت و مرجان سے تلوا کے منگوا لیتے۔ بی بی صاحب
آج بھی ہماری بیٹیاں اور بہنیں کہتی ہیں ہم لکھے پڑھے ہیں. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. پاگے لاڑا پدیرا لاؤس ببیا راشی اور نہ استر کے تو روی ماں تخندہ راشی. کہاں ہے علوم، کہاں ہے صلاحیت ہے؟ بس گزارا ہے. کم از کم حرام و حلال کا فرق کر لے، یہی بڑی نعمت ہے. اب تو وہ مشکل ہو گیا. ہاں اسلامی بینکاری آ گئی. اسلام نہیں آئے اور بینکاری اسلامی ہو گئی. شاباش. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں اسلام آئے گا، اسلام کا نام جو لیں گے وہ جائیں گے. تو ایسی بنیاد رکھی گئی ہے، ایسے لوگوں کے قبضے اور غصب کرایا گیا ہے. تو علماء کی محنت ہے، قربانی ہے کہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، درس ہے، محراب ہے، بیانات ہے. الحمدللہ لوگ نکاح کرتے ہیں، زنا کو حرام سمجھتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لوٹ کسوٹ کو گناہ کہتے ہیں، سود ربا کو اب بھی جرم سمجھتے ہیں. علم دین خود نہیں پڑھتے، پڑھنے والوں کی مدد کرتے. خود نہیں پڑھا، بیٹے نے بھی نہیں پڑھا، لیکن پڑھے ہوئے کو دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے، یہ ہمارے یہاں پڑھ رہا ہے. خوش ہوتے ہیں. یہ بھی ہے کن عالما او متعلما او سامعا او محبا او معینا ولا تکن خامسا فتہلک. عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان کی بات سننے والا بنو یا ان کی مدد کرنے والا بنو. پانچواں نہ بنو. پانچواں تو کون ہوگا؟ دشمنی ہوگا، ہلاک ہو جاؤ. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. دنیا خود بھی نکمی ہے اور اس کی چیزیں بھی عارضی، عبوری، ٹیمپریری، جلد فانی ہونے والی ہے. الا اللہ او ذکر اللہ او ما والا او عالم او متعلم. اللہ 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 کرنے کی ادا ہے، عالم دین، طالب علم. اللہ اکبر کبیرہ. انگریز نے 170 سال ہندوستان پر حکومت کی، اورنگزیب نے پوری کوشش کی تھی کہ 56 سال میں برما اور رنگون سے غزنی، کابل اور زابل اور کاشغر تک اسلام کا جھنڈا لہرائے، اور اورنگزیب اس میں 100% کامیاب ہوا ہے. دنیا کا مورخ اس کو سچ مان چکا ہے. لیکن اسے برقرار رکھنا تو بعد میں آنے والوں کا تھا. بدقسمتی سے بڑے درخت کے نیچے پودے ترقی نہیں کرتے. بیٹے سب نااہل و کمزور تھے. ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی حکومت ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی، اور پہلے مختلف ریاستیں بن گئی، اور پھر جگہ جگہ ایسٹ کمپنی نے، انگریز نے آ کے مختلف بہانوں سے جائیدادیں خریدی، ہندوستان کے غریب غربت سے، فقر سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کو مذہبی افسون میں ڈالا، زبون حالی پیدا کی. غیر مقلدوں کو کہا تم کہو کہ یہ مجاہدین کیسے ہیں، فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے. بدعتیوں کہو تم کہو یہ قبروں سے مانگتے نہیں ہیں، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے. اور غلام احمد قادیانی کو کہا کہ تم اٹھو اور کہو کہ میں ہی پیغمبر ہوں، تاکہ مذہبی افراتفری بڑھ جائے. اصولی طور پر غیر مقلدیت، بریلیت، بدعت اور یہ تیسری ناسور، یہ ایک ہی مقصد کے لیے آئے، اور ان کا مقصد ہے صرف اور صرف اسلامی سلطنت کو دوبارہ بحال نہ ہونا. میری تحریرات میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی. یہ تمام فتوے جو دیے گئے مجاہدین کے خلاف دیے گئے. آج تک شاہ اسماعیل کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں،
ان کی بہترین کتاب تقویت الایمان، اس کے خلاف حرزہ سرائی، کیونکہ انہوں نے ان کے شرک اور بدعت کے گھونسلے اکھیڑے۔ مجدد صاحب کی تحریک، اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت کے راز اور اسرار، ان تمام کو زندہ کرنے کے لیے دہلی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے درس حدیث دیا۔ 1857 میں نقصان عظیم ہو گیا۔ ان سب کا انتقام لینے کے لیے کہ خاندان ولی اللہ کا علم بھی زندہ رہے اور مجدد علیہ الرحمت کی تحریک تجدید بھی سلامت رہے، اور اورنگزیب بادشاہ اور مسلمانوں کی حکومت جو انگریز نے ختم کی ان سے بدلہ لیا جائے، اس مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا خاص الخاص مقصد رضا الہی کا سبق پکا کرنا، سنت نبوی کی یادداشتیں لوگوں کو یاد کرانا، شرک اور بدعت کی آمیزش سے فضا کو پاک و صاف رکھنا، اور گزشتہ زمانے کے امت مسلمہ کے اکابر، خواہ وہ علماء ہیں یا سلاطین، ان کی ہیبت، عظمت، احسان مسلمانوں کو تعلیم کرنا اور ان کا سبق ان کو پڑھانا، اور آئندہ کے لیے اس سبق کو نہ بھولنا اور اس پر ڈٹے رہنا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جب پاکستان بنا، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان بنا، تو علماء نے اسی ڈھب پر پاکستان میں مدرسے قائم کیے، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے۔ ابتدا میں پشاور مدرسہ، کھوڑا خٹک کا مدرسہ اور مظہرالعلوم کھڈا، اس طرح پھر حضرت بنوری کا مدرسہ، پھر مفتی عمر شفیع کا دارالعلوم نانکواڑا، اور پھر آہستہ آہستہ اور الحمدللہ الحمدللہ، جس سے وہ لوگ بوڑھے ہوتے رہے اور ان کے بیٹے جوان ہوتے رہے، اور وہ مرتے رہے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے پیدا ہوتے رہے، تو بیٹوں کے بعد پوتے، پوتوں کے بعد پھر پوتے، اور پھر ان کے سکڑ پوتے، آخر آتے آتے احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع عثمان اور مسجد طاہر، اور شہر بھر کے بہترین مدارس، سب کے سب دین کے سرسبز و شاداب باغ ہیں۔ لیکن سب کی یادداشت سب تک پہنچنا یہ تو مشکل ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دینی ادارہ نصیب فرمایا ہے، اور یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا وہ سلیبس، وہ نصاب پورے ڈسپلن کے ساتھ مدرسوں نے سینے سے لگایا ہے، اور ہر طرح کی مخالف ہوائیں اڑی، ہر طرح کے اغراض پر مشتمل فضائیں غالب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ میرے بھی آس پاس چنگوٹے منگوٹے ادھر ادھر بدعتی گھونسلے وونسلے لگا رہے ہیں۔ انما المشرکون نجس، جب تک قرآن میں یہ رہے گا مشرکوں کو لوگ مشرک ہی سمجھیں گے۔ انما انا بشر مثلکم، جب تک قرآن میں آیت رہے گی بدعتی جھوٹے ہی سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم میں ابتدا سے انتہا تک علوم کے درس قائم کیے ہیں۔ ابھی میں کئی مدرسوں میں بخاری شریف ختم کرا کے آیا ہوں، کئی باقی ہے۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ 8 طلبہ، 5 طلبہ، 10 طلبہ، 12 طلبہ، 14، 16، 20، 22 پڑھا کر کے ایک ہجوم جمائے، اور ان کو آخری سبق کے لیے ہوائی جہاز میں
پورے گروپ کے ساتھ اس فقیر کو بلاتے، خوش ہوتے کہ مسلک اور بزرگوں کی باتیں سن کے وہ کہتے ہیں ان میں ذرا ایمان تازہ ہو۔ الحمدللہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہاں 250 اور 300 طلباء دور حدیث میں 5 طلباء کو پڑھانے نہیں آتا، کیونکہ ہمارا تعلق کن سے ہے؟ جس پیغمبر کو عمر ابن عباسہ نے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں پیغمبر۔ کیوں آئے ہو؟ بت پرستی ختم کرنے اور اللہ کی عبادت کرانے۔ کون ساتھ ہے؟ کہا ایک حر اور ایک ابو بکر اور زید ابن حارثہ۔ کہا میں ساتھ ہو جاؤں؟ آپ نے اوپر نیچے دیکھا اور فرمایا ان الیوم لشدائد، سختی بہت زیادہ ہے، آپ مہمان دور سے آئے، ایسا نہ ہو کہ ٹھہر نہ سکو، تھوڑا صبر کرو، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کی مدد آ جائے گی تو آپ آ جائے گی۔ یہ بعد میں آئے، بڑے مشہور صحابی، معاویہ نے اس کے کہنے سے فتح کیا ہوا ملک واپس کیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے واپس۔ لوگوں نے کہا کوئی کہا ہمارے ابن عباسہ ہے، یہی تو اسلام ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید جن کی کتاب تقویۃ الایمان سے بدعتیوں کے پیٹ میں بڑا درد ہے، کنز الایمان اور خزائن العرفان سے پہلے شرم کرو، اس نے قرآن کا چہرہ مسح کرنے کی کوشش کی۔ شاہ اسماعیل نے درس دیا 4 گھنٹے۔